الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه
اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام امام تھے، پیشوا تھے، یا اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور اسی کی طرف یکسو ہو کر اسی کی بندگی کرتے تھے، اسی کی طرف یکسو تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے، اللہ کے انعامات پر شکر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ہدایت عطا فرما دی تھی صراط مستقیم کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے کے سارے دن اور مہینے، راتیں اور دن، اوقات، زمان و مکان، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ان زمانوں میں سے کوئی زمانہ اور ان دنوں میں سے کوئی دن، ان اوقات میں سے کوئی وقت اور ان جگہوں میں سے کوئی جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ قرار پاتی ہے۔ مسجدیں جو کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، یہ اللہ کے نزدیک کائنات کی بہترین جگہ ہیں۔ تو پھر کیا حال ہوگا اس کعبۃ اللہ کا جہاں پہ ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز ادا کرنے کے مترادف ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد کے اندر وہ مقام جو آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے، میرے گھر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس ٹکڑے کو اللہ نے اہمیت دے دی۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح دنوں میں سے کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ اہمیت عطا فرما دیتا ہے۔ حرمت والے مہینے جو 4 مہینے ہیں، باقی مہینوں سے ان کی اہمیت الگ ہے۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت الگ ہے۔ پھر رمضان المبارک میں جو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، ان کی اہمیت اس جیسی کوئی راتیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن یہ جو دن ہیں، 9 دن ذی الحج کے، بلکہ 10واں جو یوم النحر ہے وہ بھی اس میں شامل رکھیے، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کائنات کے سارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن، ایسا دن کوئی اور ہے ہی نہیں جتنے یہ دن۔ اس لیے پھر علماء کو خیال آیا کہ ایک طرف تو آخری عشرہ جو رمضان کا ہے اس جیسا کوئی عشرہ نہیں، اور وہاں پہ تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، اور ایک طرف ان دنوں کو فرمایا کہ ان دنوں سے اچھا بہتر دن کوئی نہیں ہے، دنیا افضل ایام الدنیا، کہ یہ دنیا کائنات کے تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ تو پھر ان دونوں باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو تطبیق یہ ہے، جیسے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اور دیگر علماء نے فرمایا، تطبیق یہ ہے کہ دنیا کائنات کی راتوں میں سے بہترین راتیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں، ان جیسی کوئی راتیں نہیں، اور دن
ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے برابر کوئی اور دن نہیں. دن یہ افضل ہیں، راتیں وہ افضل ہیں. اور ان دنوں میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس لیے وہ سارے دنوں سے ظاہر ہے. جب یہ دن اچھے ہیں تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال بھی سارے اعمال سے اچھے ہیں. اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، زیادہ زیادہ الحمدللہ پڑھا کرو، زیادہ زیادہ اللہ اکبر پڑھا کرو، زیادہ تکبیریں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر تحمید بھی ہو، الحمدللہ زیادہ پڑھنا، اس میں تحلیل بھی ہو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا، اور اس میں تکبیر بھی ہو یعنی اللہ اکبر زیادہ کہنا. اور پھر خاص طور پر جو یوم عرفہ ہے، جو آج عرفات میں پہنچنے والے حجاج کرام، یہ حج کا رکن اعظم ہے. اللہ اکبر. ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو وہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. یعنی وہ آیت اتنی قیمتی ہے، اتنی اہم ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی میں اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، اس دن کو بھی جانتا ہوں. وہ اللہ کریم نے پہلے ہی بہت عظیم دن بنایا ہوا ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ ایک روایت کے مطابق یوم عرفہ کا دن ہے اور ایک روایت کے مطابق یوم النحر کا دن ہے، کل والا دن، یعنی جو 10 ذی الحج کا. اور یوم عرفہ چونکہ حج کا رکن اعظم ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی دن یہی ہے، حالانکہ یوم النحر بھی کم قیمتی دن نہیں. حج جو چلتا ہے تو 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی والا دن جس دن قربانی کی جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، اس دفعہ جو یوم عرفہ آیا وہ جمعے والے دن آیا، اور لوگوں کا خیال ہے کہ جس دن جمعے والے دن یوم عرفہ آ جائے، حج جمعے والے دن آ جائے، وہ حج اکبر ہو جاتا. اور لوگ اس پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمیں حج اکبر نصیب ہو گیا. اس اعتبار سے تو شاید یہ خوشی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واحد حج فرمایا تھا وہ جمعے والے دن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن تھا. لہذا آپ کو اگر جمعے کے دن یوم عرفہ مل جائے تو یہ ایک مناسبت تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن یہ کہنا کہ یہ حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ حج اصغر احادیث میں عمرے کو کہا گیا ہے. عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے، لہذا ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. اور اگر دن کے اعتبار سے کہا جائے تو قرآن نے حج اکبر سورہ توبہ کے اندر جس دن کو حج اکبر کہا ہے وہ دن یوم عرفہ کا نہیں ہے بلکہ یوم النحر کا ہے، یعنی یوم الحج الاکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات دے کے بھیجا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کروا دیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج کے امیر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا تھا یہ آیات دے کر اور فرمایا تھا قرآن کہتا ہے کہ یوم الحج الاکبر جو حج اکبر کا دن ہے اس دن اعلان کر دیجئے. اور وہ دن کون سا تھا جس دن اعلان کیا گیا تھا؟ وہ یوم النحر تھا، وہ یوم عرفہ نہیں تھا. لہذا بات یہ سمجھ میں آئی
کہ یوم عرفہ کی اپنی اہمیت ہے اور یوم النحر کی اپنی اہمیت ہے، ہر دن کی اپنی اہمیت، اور ہر دن کی اہمیت جو بنتی ہے وہ اس دن میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس دن کے اعمال ہیں اس کے ساتھ ان کی برکتیں، ان کا خیر، اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ان لمحات کو جو ہے وہ برکت والا، یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دن جو ہے وہ نحوست والا دن۔ اللہ اکبر! بعض لوگوں نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں کہ جمعے کا دن، جمعرات کا دن، سوموار کا دن یہ برکت والے دن ہیں، منگل بدھ جو ہے خاص طور پہ یہ نحوست والے دن ہیں، اس میں جو ہے وہ یہ برکت کوئی نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کہاں سے لیا، سارے دن اللہ کے ہیں۔ اور سن لیجئے، اللہ کریم نے قوم عاد کے اوپر جب عذاب آیا ہے تو اس عذاب کے دنوں کو ایام نحسات فرمایا ہے قرآن کے اندر، کہ وہ دن جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا ہے وہ منحوس دن ہے، منحوس دنوں میں عذاب آیا۔ اللہ! یعنی وہ سارے دن منحوس ہیں جن دنوں میں ان کے اوپر عذاب آیا قوم عاد کے اوپر۔ اور قوم عاد کے اوپر کس دن عذاب آیا؟ خود قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما، درمیان میں وقفہ کوئی نہیں آیا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا ہے۔ گویا جن دنوں میں عذاب آیا وہ سارے کے سارے منحوس دن آ گئے۔ تو اب بتائیے اس میں جمعہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس میں جمعرات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ بھری مراد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ سوموار آئی تھی کہ نہیں؟ سارے دن آئے تھے، اس میں منگل بھی آیا تھا، اس میں جمعہ بھی آیا تھا، اس میں بدھ بھی آیا تھا، اس میں سوموار، جمعرات، سارے دن آئے تھے۔ وہ سارے کے سارے دن منحوس قرار پائے اس لیے کہ ان کے اوپر ان کے کرتوتوں کے سبب عذاب آئے۔ لہذا کوئی بھی دن کسی کے لیے منحوس ہو سکتا ہے اگر اس کے کرتوت ایسے ہیں، اور کوئی بھی دن کسی کے لیے مبارک ہو سکتا ہے اگر اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جانے والے اعمال ہیں۔ لہذا یوم عرفہ اور یوم النحر یہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے اللہ کریم نے ان کو افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دنوں میں سے جو ٹاپ کے چوٹی کے دن ہیں وہ بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہر شخص کے لیے مبارک ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے یہ عظیم دن ہے؟ نہیں۔ جو شخص ان میں وہ اعمال کرے گا جو عظمت عطا کرتے ہیں، جو شخص وہ اعمال کرے گا جو برکت عطا کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ برکت والے اور عظیم دن ہو جائیں گے، اور جو شخص وہ اعمال نہیں کرے گا اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاص اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، میں بس اختصار سے عرض کر لوں، مجھے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی۔ خاص اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یوم عرفہ کو آپ نے فرمایا دعا کیا کرو۔ یوم عرفہ اصل میں دعا کا دن ہے، آپ نے فرمایا دعائیں کرو۔ اور حج ہے ہی اصل میں دعاؤں کا ایک دعاؤں کی عبادت۔ ویسے تو پوری کی پوری عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت ہوتی ہی دعا ہے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا تو اس نے کیا لیا عبادت میں سے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ کوئی بھی عبادت کی جائے اگر انسان نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں تو اس کا مطلب اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اعلان ہے اللہ کی طرف سے ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اعلان عام ہے۔ کیا اعلان عام ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگو،
استجب لکم، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ قبولیت کا وعدہ پہلے ہے، ابھی مانگا تو ہے ہی نہیں، مانگنے والے نے مانگا نہیں، عطا کرنے والے کی طرف سے قبولیت کا وعدہ پہلے ہے، صرف دعوت دی جا رہی، مانگو، ادعونی وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مانگو گے تو کیا ہوگا؟ استجب لکم۔ اللہ اکبر، آپ سمجھیں یہ کہ ایک افسر بیٹھا ہوا ہے، با اختیار افسر، اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنی عرضیاں لے آؤ، جو عرضی لے آئے گا وہ اپرووڈ ہے۔ تو پھر کائنات کا شہنشاہ، خالق و مالک، وہ فرما رہا ہے اپنی اپنی عرضیاں لے آؤ، مانگو مجھ سے، میں ہر دعا قبول کروں گا۔ تو جو پھر بھی نہیں مانگتا، اللہ تو اللہ کو کیا پرواہ ہے پھر؟ سورہ فرقان فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی اگر تم نہیں مانگتے تو جاؤ جہنم میں جس نے جانا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنا اعلان، اور پھر بھی کوئی دعا نہیں اللہ سے مانگتا، تو پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اس لیے یہاں سورہ مومن کی اس آیت میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، فرمایا وہ ان قریب اوندے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہذا اصل چیز مانگنا ہے، تو سارا حج اصل میں مانگنا ہے، اور یوم عرفہ وہ تو ہے ہی دعاؤں کا، ظہر اور عصر پڑھ لیں اکٹھی، حاجیوں کے لیے حکم ہے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیں، مغرب تک صرف دعائیں مانگیں۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں میں اس وقت جو ہے وہ قرآن پڑھوں گا، نہیں، دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں صدقہ خیرات، میں بیواؤں کی خدمت، میں لوگوں کی، حاجیوں کی خدمت، پانی پلانا، کھانا کھلانا، نہیں، یہ موقع دعا کا موقع ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے دعا کے لیے، لہذا جو شخص دعا نہیں کرتا وہ دراصل تکبر کرتا ہے، اور ایسا تکبر کرنے والا وہ چاہے عرفات میں بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر، لہذا یوم عرفہ کی دعا بتا دی، کتنی کہ بندہ دعائیں مانگ لے۔ بندہ جب حج پہ جاتا ہے وہاں بھی خاص طور پر جب اور کوئی کام نہیں، صرف دعائیں مانگنی، زور سے لے کر شام تک دعائیں مانگنی، تو کتنے کی دعائیں بندہ مانگتا ہے؟ مانگ مانگ کے بندہ تھک جاتا ہے، اور پھر اردو میں، پنجابی میں بندہ کتنی دعائیں جو مسنون دعائیں آئیں وہ کر لیں، سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک جانا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ اس کو بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آنی کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا پیدا کرنے والا نہیں جانے گا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پیدا بھی اس نے کیا، اس لیے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، اور ہے بھی وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، لہذا اس نے فرمایا کہ ایک دعا تمہیں بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دعا یوم عرفہ کی دعا جو سارے انبیاء کی تاریخ میں جو سب سے بہترین دعا کبھی کسی نے مانگی ہے، تو وہ پتہ ہے کون سی دعا ہے؟ فرمایا وہ ایک دعا پلے باندھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ دعا پلے باندھ لو، یہ تاریخ میں نبیوں نے جتنی دعائیں کبھی
میدان عرفات میں مانگی ہیں، ساری دعاؤں میں سے بہترین دعا یہ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں مانگی گئی دعائیں اور نبیوں سے بہتر کون دعا مانگ سکتا ہے؟ اور پھر نبیوں کی دعاؤں میں سے بھی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اللہ اکبر۔ لیکن غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں تو اس میں مانگا کیا ہے؟ مانگا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ترجمے پر غور کریں نا، کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، وہ اکیلا ہے، اور لا الہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، اور میرا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا بھی کوئی نہیں اور میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں۔ دو طرفہ اقرار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے لہ الملک ولہ الحمد، ہر طرح کی بادشاہت اس کی اور ہر طرح کی تعریف اس کی۔ اندازہ کیجئے، ہر طرح کا اختیار رکھنے والا، ہر طرح کی بادشاہت رکھنے والا، وہ اگر میرا ہو جائے اور میں اگر اس کا ہو جاؤں تو پھر اور باقی رہ کیا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر، ہر لمحہ، ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ قدرت رکھنے والی ذات میری ہے، وہ اللہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، دو طرفہ اقرار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مانگنا ہے نا، وہ اصل میں عطا کرنے والے کا ہو جائے، یہ ہے فلسفہ اس کے اندر۔ مانگنے کے لیے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو عطا کرنے والا ہے، اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، میں کس سے مانگوں گا؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے در کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ جب آپ نے یہ یقین دلا دیا، اگر آپ نے منہ سے مانگا تو آپ نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، جب آپ نے اس کو یقین دلا دیا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو موج اس وقت لگتی ہے جب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، جب یہ بندہ اس کو یقین دلا دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ اس لیے یہ دعا نبیوں کی تاریخ کی بہترین دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس یوم عرفہ کی یہ دعا، اور جو اگلا دن ہے یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے دن قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں۔ یوم عرفہ دعا کا دن ہے، یوم النحر خون بہانے کا دن ہے، جانور ذبح کرنے کا دن ہے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ نماز، نہ روزہ، نہ اس دن کوئی ذکر اذکار، نہ یتیموں کی خدمت، نہ بیواؤں کی خدمت، کوئی نہیں۔ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے یوم النحر کے دن۔ لہذا یہ جو افضل ایام الدنیا ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، عرفہ کو دعا اور نحر کو قربانی، یہ دو عمل ہیں جو ان میں کیے جائیں تو یہی بہترین ہے۔ اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے ہیں، اللہ اکبر، ان میں فرق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ بلندی پہ چڑھنا ہو تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور جب آپ نیچے اتر رہے ہو تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور دین کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بلندی پہ چڑھتے ہوئے قرآن پڑھوں گا، میں آیت الکرسی پڑھ لیا کروں گا، میں بلندی پہ چڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھ لوں گا، میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کروں گا 3 دفعہ، وہ 1 دفعہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے، میں 3 دفعہ پڑھوں گا پورا قرآن ہو جائے گا۔
سن لیجئے اس بات پر، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سارا قرآن بھی پڑھ جائیں تو وہ اجر نہیں ملے گا جو اللہ اکبر کہنے کا اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھوں گا تو وہ میری مرضی ہے، اللہ اکبر کہوں گا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی حکم دیتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے، ان کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ حکم دو تو وہ دیتے۔ لہذا جو اجر اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دنوں کے بارے میں آپ نے یہ فرما دیا۔ البتہ ایک فرق رکھا کہ جو حاجی ہیں اور غیر حاجی ہیں، حاجی تو بیٹھے ہیں یوم عرفہ میں، وہ عرفات کے میدان میں، اور جو بیچارے غیر حاجی تڑپ رہے ہیں ادھر ادھر، ان کو فرمایا کہ تم روزہ رکھ لو، یوم عرفہ کا تم روزہ رکھ لو، اور جب تم روزہ رکھ لو گے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے تمہارے گناہ معاف کر دے، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف۔ اللہ، ہمارے یہاں پاکستان کے علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور جتنے بھی جغرافیائی طور پر دور لوگ ہیں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ روزہ یوم عرفہ تو آج ہے وہاں، اور آج کا روزہ رکھنا ہے کہ کل کا رکھنا ہے۔ 9 ذی الحج ہمارے ہاں کل ہے، یوم عرفہ سعودی عرب میں آج ہے، تو ہم نے روزہ آج کا رکھنا ہے کہ کل کا رکھنا ہے؟ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آج کا، کیونکہ یوم عرفہ وہاں پہ آج ہے، لہذا روزہ آج کا رکھنا ہے، چاہے ہمارے ہاں 8 تاریخ ہے لیکن روزہ آج کا رکھنا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے نا، لہذا 9 کا رکھنا ہے ہم نے، اور یوم عرفہ ہوتا ہی 9 کو، 8 کو تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو 8 تاریخ کو کیسے یوم عرفہ ہو گیا؟ وہ وہاں ہیں، ان کا ہو گیا، ہم یہاں ہیں، ہمارا نہیں ہوا۔ جب ہمارا یوم عرفہ ہوگا 9 تاریخ تو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ 2 موقف بن گئے، ہر موقف کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ میں سادہ سی دلیل طالب علمانہ، میں طالب علم ہوں اور طالب علمانہ دلیلیں ہوتی ہیں میری، ہم تو علماء سے سیکھتے ہیں۔ یہ سارا شور مچا ہے جب یہ ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا آیا ہے، جب ہمیں پتا چل گیا کہ آج وہاں یوم عرفہ ہے، اور جب یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، خبریں نہیں آتی تھیں، تو پھر وہاں یوم عرفہ کس دن ہے ہمیں پتا چلتا تھا، تو پھر ہم اپنے تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے نا۔ تو یہ دین کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ شور مچا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یوم عرفہ کا پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ آج ہے، اور جب یہ ذرائع نہیں تھے تو اس وقت ان ذرائع کی غیر موجودگی میں تو ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں نہ پتہ ہوتا ہو کہ یوم عرفہ وہاں کس دن ہے، تو مدینہ والوں نے اپنے یوم عرفہ کے، اور روزہ تو رکھنا ہی غیر حاجی نے ہے، حاجی نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں، لہذا دن یوم عرفہ کا وہی ہے جس دن ہماری 9 ذی الحج ہے، لہذا کل کا روزہ انشاءاللہ سب لوگ رکھے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی لوگوں نے ثابت کی ہے کہ آپ 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، وہ اس لیے ثابت کی ہے کہ 7 ذی الحج الفاظ ہے حدیث کے، 7 ذی الحج، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 9 روزے رکھتے تھے، 9 ذی الحج آپ 9 روزے رکھتے تھے۔ اب یہ 9 جو ہے یہ تو 9 ہی ہے، اس کا معنی تو 9 ہے، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے یوم عرفہ والی، جب اس کو ساتھ ملائیں کہ یوم عرفہ کے روزے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کا کفارہ قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 9 بمعنی تاسع ہے کہ اصل 9ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ 9 روزے اس سے مراد نہیں ہے، اس سے 9ویں کا روزہ ہے، لہذا 9ویں اور یوم عرفہ یہ ایک دن ہوں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یوم عرفہ بھی ہو اور 8 تاریخ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا جہاں 9 تاریخ ہوگی
وہیں جو یوم عرفہ ہوگا. تو آج ہمارے ہاں 8 تاریخ ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں، مینا میں، عرفات میں الحمدللہ وہاں یوم عرفہ ہے. وہ تو آج کل ذرائع ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا دعائیں بھی کیجیے، اور جن لوگوں نے آج روزے رکھ لیے اچھا ہے، یہ بھی رکھ لیں، منع تھوڑی ہے، رکھنا چاہیے جتنے زیادہ روزے رکھ لیں، لیکن کل کا روزہ مس نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد قربانیاں. قربانیوں کے بارے میں ایک ضعیف حدیث ہے، میں شروع میں عرض کر رہا ہوں ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کو موضوع کہا، بناوٹی. بعض نے کہا ہے ضعیف جداً، شدید ضعیف ہے، کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ قربانیاں ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہے قربانی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ حدیث میں نے عرض کیا ضعیف ہے. بعض محدثین نے اس کو ضعیف جداً، بعض نے موضوع کہا. کیا مطلب کہ اگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یا موضوع ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے. یہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ملت ابیکم ابراہیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، سورہ حج کی آخری آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا. اللہ کے راستے میں سب کچھ لگا دو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں سب کچھ لگا دو. اور یہ سب کچھ لگانے کا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. اور یہ کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ دین کے لیے سب کچھ لگا لینے کا مطلب کیا ہے، جب تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہ دیکھے. سورہ نساء میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، وہی محسن ہے. اور فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ دین میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب کیا ہے جب تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہ دیکھے. اس لیے فرمایا کہ ابراہیم جو ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین آمنوا، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور ابراہیم باپ ہیں تمہارے، ملت ابیکم، تمہارے باپ ہیں. ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جو صبح اٹھ کے پڑھنے والی دعائیں ہیں. ان میں ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھا کرو کہ ہمیں صبح کی ہے علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر، وعلی کلمت الاخلاص، اور خالص کلمے پر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبح کی ہے. کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وعلی ملت ابینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور ہم نے صبح کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کے دین پر. اور وہ ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف بھی تھے، یکسو بھی تھے، مسلم بھی تھے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. گویا یہ بات ان ساری باتوں سے ثابت ہوئی کہ جب ہم ابینا کہتے ہیں یا قرآن ابیکم کہتا ہے تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب پھر جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں
یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کی یہ آیت غور سے پڑھیں گے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے اللہ کریم کیا تقاضا کرتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری باتوں میں آزمایا، امتحان کیا. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میں تجھے انعام دیتا ہوں، سارے امتحانوں میں تو پاس ہو گیا، ایوارڈ. انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، فرمایا اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا دینا، میری اولاد میں سے بھی بنا دینا. اولاد کون ہے؟ میں اور آپ اولاد ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ آپ اولاد ہیں، آپ ذریت ہیں. قال ومن ذریتی، اللہ یہ امامت یہ میری اولاد میں بھی. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. گویا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہے ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ موضوع جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.